ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم سے پہلے مل کر حضور تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر من مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا فسائل یا الہی کل صاب بحرمت سید برار ساحل۔ ایک مرتبہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف پڑھے واضح بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ کے سامنے ابھی چند لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخیں گنا کرتے تھے کہ کس وقت یہ معزز مہینہ ہمارے روبرو تشریف لائے گا۔ یہ ماہ مہینہ رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے تو ایمان والوں کے لیے، جو اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طریقے سے تمہارے اگلوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اب یہ جو مہینہ آنے والا ہے، جو فرائض ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے سونپے تھے، جن کاموں کو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے لگایا تھا، وہ 5 ارکان تھے، وہ 5 ارکان تھے۔ سب سے پہلا تھا شہادت دینا، کلمہ کی گواہی دینا۔ دوسرا آتا تھا نماز پڑھنے کا۔ اب جو تیسرے نمبر پر فرض جو آیا ہمارے سامنے، وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ کے اوپر نمازیں فرض کی گئی ہیں، اسی طریقے سے ہم اور آپ کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے یہ لگ بھگ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے، ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ ان کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر، ویسے تو گناہ ہر مہینے کے اندر چھوڑ دینا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر جتنا کام، جب ہم کوئی اچھا کام کرتے جتنا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو اتنا عذاب بھی ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جتنی فضیلتیں اس کی بیان کی جاتی ہیں، اس مہینے کی عزت کرنے پر جتنا ہمیں ثواب دیا جاتا ہے، اتنا ہی عذاب اس کی بے حرمتی کے اوپر ہم اور آپ کو دیا جائے گا۔ تو یہ مہینہ آنے والا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے دونوں پہلو کا خیال رکھا جائے، اس مہینے کے دونوں پہلو کا خیال رکھا جائے۔ اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کو اچھا ثواب ملے گا، 70 گنا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ برا کام کرتے ہیں تو 70 گنا پھر آپ کو عذاب بھی دیا جائے گا، آپ کے اوپر گناہ بھی مسلط کیے جائیں گے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود انتظار فرمایا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کا آخری وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے۔ شعبان کا آخری یہیں 2-3 دن بچے تھے رمضان مبارک کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے ماہ رمضان کے متعلق بتانا شروع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے خطبہ دیا ہے، لوگوں تمہارے پاس ایک رحمت والا مہینہ صاحب فگن ہے، رحمت والا مہینہ تمہارے قریب آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر جہاں تک تم سے ہو سکے، جتنی ہو سکے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک ایسی رات آنی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ مہینہ ہے جس کے اندر کلام مجید نازل کیا گیا، جس کے اندر قرآن شریف اتارا گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزادی لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 لاکھ جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سلسلہ ہر روز رمضان المبارک کا اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آ جاتی ہے تو پہلے رمضان سے 29 رمضان تک جتنے گنہگاروں کو بخشا تھا اس کی مقدار کو جمع کر کے لاسٹ والی رات میں اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو بخشا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے ہم اور آپ کے اوپر روزے فرض قرار دے دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے کے اندر، جس نے اس ماہ مبارک کے اندر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا، کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ علیہ السلام، حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، کھڑے ہو یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے جو روزہ داروں کو روزہ افطار کرا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا فرمائے گا جو کسی مسلمان کا روزہ ایک گھونٹ پانی سے کرائے گا، یا ایک گھونٹ دودھ سے کرائے گا، یا پھر ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے گا۔ تو یہ اس شخص کو ثواب ملے گا جو روزہ دار کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو ان لوگوں کو ملے گا۔ آپ امیر نہیں ہیں تو ضرورت نہیں اس بات کی آپ ساری چیزیں اکٹھا کر کے لائیں، یہاں پہ ساری چیزیں اچھے سے اچھا انتظام یہاں پر کریں، نہیں، ہر غریب سے غریب آدمی ایک گھونٹ پانی کسی روزہ دار کو ضرور پلا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ پانی سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کرایا تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے ایک کھجور سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ ہم اور آپ کا ہوتا کیا ہے، اب روزہ شروع ہونے والے ہیں پرسوں سے، تو ہم اور آپ کا دستور کیا تھا، جب لاسٹ بالکل بچتے رمضان کے 5-6 دن بچتے ہیں رمضان مبارک کے، تو سارے گاؤں والے 2 جگہ سے 3 جگہ سے 4 جگہ سے افطاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ، اگر نظام درست کیا جائے، صحیح طریقے سے روزہ افطار کیا جائے، تو اگر آدمی شروع سے افطار کرنا شروع کرا دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ خرچ کرنا بہتر رہتا ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات، کوئی دوسرا شخص لایا پھر وہ اس سے افطار کرے گا کہ آپ سے روزے سے افطار کرے گا۔ تو رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے تو سبھی کو چاہیے، اور یہ روزہ افطار کرانے کا ثواب جو بیان کیا گیا ایسا نہیں کہ صرف مسجد کے اندر لایا جائے تبھی ثواب ملے گا، آپ گھروں کے اندر عورتوں کو اکٹھا کر کے بھی روزہ افطار کرائیں گے پھر بھی آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ دستور ہے ہمارا آپ کا کہ ہم مسجدوں کے اندر لا کر افطار کراتے ہیں، یہاں بھی افطار کرانا چاہیے، ثواب کا کام ہے، لیکن جس طریقے سے مدرسے کے اندر لا کر افطار کرانا ثواب کا کام ہے، اسی طریقے سے محلے کے اندر عورتوں کو اکٹھا کرا جائے جو روزہ رکھتی ہیں، پھر ان کو افطار کرایا جائے تو اس پہ بھی اتنا اللہ رب العزت ہم آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو افطار کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرایا، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ہر رات اعلان فرماتا ہے کہ کوہ ہے میرا بندہ جس کی میں بخششیں کروں۔ تو یہ مہینہ ہم اور آپ کے سامنے آیا ہے، ہم اور آپ اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم و توقیر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا اللہ کے نبی اور دنوں میں تو سخاوت کرتے ہی تھے، آپ کرتے ہی تھے، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا آپ اپنی سخاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ اپنی سخاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ان حدیثوں سے ہمارا کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اور دنوں میں خرچ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وہاں 1 گنا ثواب ملتا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے اندر ہمارا خرچ کرتے ہیں تو 70 گنا کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج لگ بھگ اینٹیں مدرسے کی مسجد کی آ چکی ہیں، ضرورت اس بات کی کہ ہمارا آپ کے اوپر جتنا بھی رقم یا پیسہ بقایا ہے تو ہمارا آپ کو چاہیے کہ ہمارا آپ اسے فوراً ادا کر دیں تاکہ مسجد کا کام آگے ہو سکے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس قوم کا آغاز اتنا اچھا ہوا تھا وہ قوم اتنی بربادی کی طرف بڑھتی ہوئی چلی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ جب رمضان شروع ہو جاتا تھا تو کوئی چیز اپنے پاس بچا کے نہیں رکھا کرتے تھے، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ہم صبح سے بیٹھتے ہیں، صبح 6:30 بجے سے ہم چندہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، 9 بجے تک چندہ کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات روپیہ آتے 150 آتے ہیں، کبھی 200 آتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، ہم 2 گھنٹے اعلان کرتے ہیں مسجد کے چندے کے لیے، صبح 6:30 بجے سے بیٹھ جاتے ہیں، 9 بجے تک، لگ بھگ 8:45 بجے تک یا 9 بجے تک ہم چندہ کرتے ہیں۔ روپیہ کتنے آتے ہیں؟ 150 آئیں گے، بہت زیادہ آگے تو 200 آگے، بس اس سے زیادہ نہیں آتے ہیں پیسے۔ تو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری قوم پیچھے کیوں جا رہی ہے، وجہ یہی رہ رہی کہ ہم اور آپ اپنے اصل احکام کو بھول چکے ہیں، اپنی اصل فریضے کو بھول چکے ہیں۔ میری آپ سے یہی گزارش رہے گی کہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، جن لوگوں کے اوپر پیسہ باقی ہے، جن لوگوں پر جس طریقے سے پیسہ باقی ہے، وہ حضرات اپنا ضرور پیسہ ادا کر دیں، کیونکہ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے آئیں گے یا جو لوگ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں ان سے پوچھو، جب کوئی حدیث سنائی جاتی ہے اور سامنے سے مندر سے آوازیں آتی ہیں تو کتنا تکلیف ہوتی ہے، حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن وہاں سے آواز اتنی آتی ہے کہ لوگوں کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا دین کا کام ہو جائے گا اگر آپ نے وہ سامنے والی دیوار بنوا لی اور اس کا لنٹر ڈلوا لیا، تو بہت بڑا دین کا کام ہو سکتا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش رہی، میں آپ کو بارہا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم آپ کے سامنے کوئی اچھی بات بتائیں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو آپ حضرات اس بات کی توجہ دیں کہ جب ہم حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا نماز فجر کے لیے بیٹھتے ہیں یا نماز مغرب کے لیے آتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی رہتی ہے، ادھر سے ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے، ادھر نمازوں کے اندر دل نہیں لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نماز پڑھنے کے لیے سکون چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے ایک سکون چاہیے، وہاں سے بازے کی آوازیں آ رہی ہیں تو سکون کہاں سے مل سکتا ہے؟ جب سکون نہیں ملے گا تو ہماری نمازیں مکمل طریقے سے درست نہیں ادا ہو سکتی ہیں۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جہاں تک ہم سے ہو سکے، جن کے اوپر باقی ہے اب باقی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، تو آپ حضرات مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور ایک حدیث سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے روزے کے متعلق کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک پائے، جو شخص ماہ رمضان المبارک پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ ہلاکت و برباد ہو جائے، جو شخص ماہ رمضان المبارک پالے اور رمضان کے روزے نہ رکھ پائے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایسا شخص ہلاک ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ نے اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی اس مہینے کی تعظیم نہیں کی، اتنی ذلت و رسوائی جھیلنے کے باوجود بھی ہم نے اس مہینے کی تعظیم نہیں کی، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے، تو آپ یقین مانیں کہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مدد نہیں بھیج رہا، مدد اسی وقت آئے گی جب آپ خود حرکت کے اندر آئیں گے۔ ضرورت اس بات کی کہ پہلے خود کو سنواریں، ماہ مبارک آنے والا ہے، اس کے اندر روزہ رکھا کریں اور اس کے مہینے کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس چھوٹی سی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔